أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیو دوستو، انسان مختلف آزمائشوں اور امتحانات میں سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد ہی آزمائش رکھا ہے۔ اللہ رب العزت 29ویں پارہ کے اندر سورۃ الملک میں ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون بہترین کام کر کے ہماری طرف لوٹ کر آتا ہے۔ تو یہ آزمائش، امتحان لینا، تجزیہ کرنا، اسیسمنٹ کرنا، یہ اللہ نے انسان کے لیے ازل سے لے کر ابد تک یہ سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اس دنیا میں ہم آتے ہیں، یہاں پر بھی ہمیں کئی طرح کے امتحانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ طالب علم کو اپنے اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے امتحانات میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو گھر کے سربراہان ہیں ان کو برادری کے معاملات، معیشت کے معاملات، کاروباری معاملات کے کئی امتحان درپیش ہوتے ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی
آخرت کے اندر، آخرت میں دنیا کے اس امتحان کا رزلٹ آؤٹ ہونا ہے۔ میں اس کی مثال دنیا کے امتحان سے دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو امتحان ہمارے ہوتے ہیں اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے، اس میں کوئی ایک کتاب ہوتی ہے، اس میں مختلف عنوان ہوتے ہیں، چیپٹرز ہوتے ہیں، مضامین ہوتے ہیں، وہ پڑھائے جاتے ہیں پورا سال بچے کو، اور پھر ان کا سال کے آخر میں ایک امتحان ہوتا ہے۔ جو بچے بڑی اچھی محنت کر کے، جو اسکول میں ریگولر رہتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، روزانہ کا کام کر کے آتے ہیں، وہ امتحان کے دنوں میں بڑے پرسکون اور مطمئن نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ امتحان دیتے ہیں، پھر نتیجہ آتا ہے، ان کی پوزیشنز آتی ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، شیلڈز مل رہی ہیں، ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں، اگلی کلاس میں ترقی دی جا رہی ہوتی ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس امتحان میں دو نظام ہیں کہ پیپر پہلے بتایا نہیں جاتا۔ یہ جو دنیا کا امتحان ہے، یہاں پر پیپر کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور امتحان کے دن ہی دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا امتحان ہے، سلیبس بتا دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی فیل ہو جائے تو کیونکہ پیپر بتایا ہوا نہیں تھا، لہٰذا ایک سپلیمنٹری کا سسٹم ہے۔ بورڈ کے امتحانات کے اندر جو بچے کسی مضمون میں فیل ہو جائے وہ دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچے نے وہ امتحان دیا ہے جس کا اس کو پتہ نہیں تھا کہ کون سے سوال ہوں گے، لہٰذا ایک اٹیمپٹ اور کر لو، دوسری دفعہ پھر کوشش کر لو، تیسری مرتبہ پھر کوشش کر لو۔ جو اللہ کا امتحان ہے نا، اس میں پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ اللہ نے سوال بتا دیے، سلیبس نہیں بتایا کہ صرف سلیبس بتایا ہو کہ جی یہ پورا قرآن پاک ہے تو اس میں سے تمہارا کوئی امتحان ہے، نہیں۔ سلیبس آیا قرآن اور حدیث کی شکل میں، اور سوال بھی بتا دیے کہ یہ سوال ہیں جو تم سے ہونے ہیں، قبر میں کون سے ہونے ہیں، حشر میں کون سے ہونے ہیں۔ قبر میں کیا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی جب مرے گا، اور ہمارے جو رشتہ دار، عزیز و اقارب، بڑے چھوٹے محلے دار، جس کو بھی ہم جانتے یا نہیں جانتے، آج کی تاریخ تک جو بھی فوت ہو چکے ہیں نا، جیسے ہی ہم ان کو قبر میں دفن کرتے ہیں، آخری وہ اینٹ یا قبر کا جو منہ بند کیا جاتا ہے تو نکیرین آ جاتے ہیں، منکر نکیر، اور وہ ان سے آ کر قبر میں 3 سوال پکے ہیں، اور اللہ نے بتا دیے، خفیہ رکھے ہی نہیں۔ ورنہ ہم قبر میں یہ عذر پیش کرتے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سوال یہاں پہ ہونے ہیں، ورنہ ہم تیاری کر کے آتے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال۔ اب ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ شاید یہ تو سوال ہی بڑا آسان سا ہے، ادھر وہ پوچھے گا تمہارا رب کون ہے، تو میں کہہ دوں گا کہ میرا رب اللہ ہے جو آسمانوں پر عرش عظیم پر موجود ہے۔ میرے عزیز بھائی، اس کا یہ جواب جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ قبر کے اندر ایسے ہی فوراً جواب دینا بڑا مشکل ہو جانا ہے، کیونکہ قبر کے اندر اللہ رب العزت اس بندے کو یہ توفیق دیں گے جواب دینے کی جس کا رب سے تعلق ہے۔ یہ ہر بندہ جواب نہیں دے سکے گا، یاد رکھیے گا۔ اللہ کا نام تو ہر کسی نے سنا ہے، ہندوؤں نے بھی سنا ہوا ہے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، سکھوں نے۔ کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی رام کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے، اپنی زبانوں کے حساب سے انہوں نے اللہ کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے اپنے صفاتی نام بھی موجود ہیں۔ جو بندہ اپنی روزانہ کی زندگی صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کے سوتے وقت تک اپنے ہر معاملے میں اللہ کو سوچتا ہے، اللہ کا تصور ذہن میں رکھتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، وہ بندہ قبر میں بتائے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے رب کو بلایا ہی کبھی نہیں۔ وہ کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے نا دنیا میں، وہ میں ہوں یا آپ ہیں، ہم اس کام کو کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا اس کے کرنے میں رب کی ناراضگی تو نہیں ہے، یا یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے دنیا دار لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، دنیا سے چاہیے کچھ نہیں۔ انبیاء جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے ان اجری الا علی اللہ، کہ ہمارا بدلہ اجر اللہ کے پاس ہے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہمارا کام تمہیں دعوت و توحید کا درس دینا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملنا ہے وہ ہم اللہ سے لیں گے، تم سے کچھ نہیں لیتے۔
تو اگر اس سوال کا جواب میں اور آپ دینا چاہتے ہیں قبر میں، تو بھئی اپنی زندگیوں میں اللہ کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ احترام دیں جو جس کا اللہ حقدار ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ شکوہ فرمایا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرے، کہ لوگوں نے اپنے اس رب کی، اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کا حق بہت بڑا ہے نا، وہ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، نعمتیں بے شمار دے رکھی ہیں، ہر بندے کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں۔ اب اس رب کو بلا بیٹھنا یہ تو بہت بڑی بے وفائی اور ستم ظریفی اور بے ایمانی ہے کہ ہم اپنے اس مالک کو بھول جائیں۔ یقین مانیے کتا بڑا با وفا ہوتا ہے اس معاملے میں۔ آپ کوئی کتا پالیں اپنے جانوروں کی رکھوالی کے لیے، مویشیوں کی، فصل کی، باہر کہیں، گھروں کے اندر کتا رکھنا جائز نہیں ہے۔ منع فرمایا گیا کہ جس گھر میں کتا یا وہ مصور کی تصویر ہے جو کسی انسان یا کسی کی مشابہت کے لیے بنائی گئی ہو، اس گھر میں نماز پڑھیں تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب کتے کو روٹی ڈالتے رہیں گے، ڈالتے رہیں گے، وہ آپ کے پیچھے دو ملا کر نہ پھرتا رہے گا، وہ آپ کا تابع دار بن جائے گا۔ بعض نسلوں کے کتے ایسے ہیں کہ جن کو اتنا سدایا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر آپ سے لڑائی کرے تو کتا سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی وفات پر غور کریں، کیا وہ اس کا اور مالک کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ وہ روٹی کا تعلق ہے بس۔ وہ جو اس کو ڈالتا ہے نا شام کو، دوپہر کو، کہ لو بھی یہ تمہارا کھانا، یا اس کو کوئی رہنے کی جگہ دی ہوئی ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اس مالک نے اس کتے کو آنکھیں نہیں دی ہیں، جو پالتا ہے نا کتے کو، اس مالک نے اس کتے کو زندگی نہیں دی ہوئی۔ اس مالک نے اس کتے کا جو جسمانی نظام ہے نا سارا، طاقت کا، بیماری سے بچنے کا، وہ اس بندے نے نہیں دیا ہوا، وہ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ صرف دو چیزیں، رہائش اور کھانا، دو اس کو ملتی ہیں، اور وہ در نہیں چھوڑتا اپنے مالک کا۔ وہ مارے بھی نا اس کو نکالنے کے لیے، وہ دور نکل جائے گا، شام کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے دروازے کے پاس پھر آیا بیٹھا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم کتنی نعمتیں اللہ سے لے رہے ہیں، کھانا پینا، آنکھیں، دماغ، دل، گردے، پھیپڑے، ہاتھ، پاؤں، جسم کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ہے کیا کچھ۔ یہ جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ڈاکٹر جب ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار جسم کے اندر یہ کچھ بھی ہے، فلاں پلیٹلیٹ چیک کر لو، اس کا بی پی چیک کرو، اس کے شوگر ٹیسٹ کروا کے لاؤ، پتہ نہیں کیا کیا اندر سسٹم اللہ نے چلا رکھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ گننا بھی چاہو نا تو تم گن ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں نشاور کر دی ہیں۔ اس رب کو ہم کیوں بھولیں؟ ہماری زندگیوں میں، ہمارے فیصلوں میں وہ اللہ کیوں نہ ہو، اس کی کتاب کیوں نہ ہو؟ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے مشوروں میں اللہ کو جگہ دیں، تب جا کر قبر میں ہوگا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس نے ساری زندگی میرے ساتھ، میرے معاملات میں میرے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے گزاری ہے، اس کا جواب بنتا ہے۔ دوسرا سوال، ما دینک، تمہارا دین کون سا ہے؟ اب جو بھی عام سا سطحی سا بھی مسلمان ہے نا، جو ہم جس کو زیادہ بعمل نہیں کہتے، جو اسکول گیا ہے، مسجد مدرسے میں نہ بھی گیا، اس کو پتہ ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ آسان سا جواب ہے۔ قبر میں نہیں جواب دیا جائے گا ہر بندے سے، وہ نہیں بول سکے گا کہ دینی الاسلام۔ ایک تو نا ہر بندے کی مرتے ہوئے زبان عربی ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی، جو بھی مرتا ہے نا وہ عربی بولے گا۔ قبر میں جائے گا، وہ پنجابی ہو، وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، جو مرضی زبانیں بولتا ہے، قبر میں جا کر اس کو عربی آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ سوال عربی میں ہے، جواب بھی وہ عربی میں دے گا۔ فرشتے جب اس کو آ کر کہیں گے کہ ماں دینوں کا، تمہارا دین کون سا ہے بھائی؟ یہ سوال نہ اپنے اوپر لگاتے جائیں۔ میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں بات کرتے ہوئے، آپ اپنے بارے میں سوچتے جائیں کہ اٹھ جاؤ میاں صاحب، فلاں تاجر حضرات، فلاں ذمہ دار، فلاں چوری صاحب، فلاں میاں صاحب، دین کون سا ہے تمہارا؟ اب دین اگر میری زندگی میں روزانہ ہے نا، اور دین کے مطابق میری زندگی بسر ہو رہی ہے،
دین کسی پڑی ہوئی چیز کا نام نہیں کہ ہم اٹھا کر کہیں کہ دیکھو یہ دین میرے پاس ہے، ورنہ وہ چیز ہر ایک کی قبر میں ہی رکھ دی جاتی کہ دین میں لے کر آیا ہوں۔ ہمارا سونا دین ہے، ہمارا جاگنا دین ہے، ہمارا کھانا پینا دین ہے، ہمارا لباس پہننا دین ہے، ہمارا ان آنکھوں سے دیکھنا دین ہے، ان کانوں سے سننا بھی دین ہے، ہمارا اس دماغ سے سوچنا بھی دین ہے، دکاندار کا دکان کے اوپر چیز بیچنا بھی دین ہے، اپنی چیز بیچ کر پیسے لینا بھی دین ہے، اپنے بچوں کو پیار سے چہرے پر بوسہ دینا بھی دین ہے، اپنے گھر کے فرائض ادا کرنا بھی دین ہے، گھر میں جو سودا صرف لے کر دیتے ہیں یہ دین ہے، اپنے بیوی بچوں کو لباس لے کر دینا، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا، سارے کا سارا دین ہے۔ لیکن کب دین ہے؟ جب یہ سارے کام دین کی حدود کے اندر رہ کر کیے جائیں، رزق حلال کما کے، صحیح جگہ پر پیسہ خرچ کر کے کام آپ کرتے جائیں گے، دین بنتا چلا جائے گا۔ گفتگو میں واہیاتی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، کینہ حسد کی گفتگو نہ ہو، بد کلامی نہ ہو، ساری گفتگو ہی دین ہے۔ کیونکہ منہ سے ہر نکلنے والا بول، میں بول رہا ہوں، آپ بولتے ہیں، روزانہ بولتے ہیں ہم، ہر بول یا دائیں کندھے والے فرشتے کے پاس جا رہا ہے یا بائیں کندھے والے فرشتے پر جا رہا ہے، کوئی ہوا کی نظر تو بول ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر گفتگو ایسی تھی جو نفع بخش تھی اور نبی کریم کے فرمان کے مخالف نہیں تھی تو ساری کی ساری باتیں دین بن کر یہ دائیں کندھے والا فرشتہ لکھ لے گا۔ اور اگر گفتگو بری تھی، بے حیائی پر مبنی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی پر مبنی تھی، وہ ساری کی ساری گفتگو لادینیت بن جائے گی، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی، اور بائیں کندھے کا فرشتہ لکھ لے گا اور میرے اور آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ ہم مکر نہیں سکیں گے کہ ہم نے یہ بولا ہے کہ نہیں بولا۔ یہ کپڑے پہننا، ستر کو چھپانا دین ہے، لیکن یہی لباس اگر بے حیائی والا ہو گیا، جس طریقے سے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں شادی بیاہ مہندیوں پہ پہنتی ہیں، وہ دین نہیں رہے گا، گناہ بن جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ کس نے منع کیا ہے مہنگا یا صاف ستھرا یا خوبصورت لباس پہننے سے؟ بناؤ سنگار، بناوٹ، فیشن اسلام میں جائز ہے، بلکہ ترغیب ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کہتے ہیں مسجدوں میں جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ۔ اردو میں زینت کہہ دیتے ہیں، عربی میں، اردو میں بناؤ سنگار کہہ دیتے ہیں، اور انگلش میں اس کو فیشن کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے ٹوپی لی، اپنی طرف سے کوشش کی کہ خوبصورت ٹوپی ہو، فیشن ہے۔ اوپر پہننے کی کوئی چیز لی، ہم موبائل لیتے ہیں، ہم جوتے پہنتے ہیں، جرابیں لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، یہ سارے کا سارا فیشن ہے اور جائز ہے۔ جب نام فیشن کا آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں وہ بے حیائی آ جاتی ہے جو معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ وہ فیشن نہیں ہے، وہ بے حیائی ہے۔ تنگ لباس پہننا، ننگے بازوں کے ساتھ لباس پہننا، جسم کے اندر وہ لباس کو اتنا چپکا لینا کہ جسم کے اعضاء واضح ہو جائیں، یہ سارے کا سارا دین نہیں ہے۔ کھلا لباس ہو، پورا جسم صحیح چھپا ہوا ہو، اللہ نے حیثیت دی ہوئی ہے تو جتنا مرضی مہنگا خرید کے پہن لیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتیں ہیں نا تو اس کا اظہار کرو، کوئی حرج نہیں۔ ہم مکس کر بیٹھے ہیں دین کو اور لادینیت کو۔ ہم بعض اوقات جائز کام کرتے ہوئے بھی ڈرنے لگتے ہیں کہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا نہ ہو، اور بعض اوقات ناجائز کام بڑے دھڑلے سے کر جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار، دیکھا جائے گا۔ دیکھا دوکھا کوئی نہیں جائے گا، ادھر ہی نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی جرم کر کے دیکھیں جو ایک عام شریف آدمی ہے، اس کے ذہن سے کئی دن تک ڈر نہیں نکلتا کہ اب میری پکڑ ہوگی، پری پنچایتیں ہوں گے، پولیس آئے گی، پیسہ خرچ ہوگا، برادری میں بدنامی ہوگی۔ جو عام سلیم الفطرت آدمی ہے وہ بیچارہ کئی دن پریشانی میں رہتا ہے۔ جو ڈیٹ بن چکا ہے، جو مجرم عادی بن چکا ہے، جس کی لائن لگ گئی ہے، اس کی زندگی کی روٹین بن گئی، لیکن اس کو اللہ کو حساب دینا اس بات کا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ اس وقت جواب دیں گے کہ دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے، جب میرا اٹھنا اسلام، میرا بیٹھنا اسلام، میرا کھانا پینا اسلام، میری گفتگو اسلام، میرے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اسلام، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ معاملات اسلام،
سارا دن کے وقت دکانداری اسلام، تجارت اسلام، سارا کام ہم اسلام کے مطابق کرنا شروع ہو جائیں گے نا، تو جب ہم مریں گے تو مطمئن ہو کر جائیں گے کہ جب فرشتہ آ کر کہے گا نا کہ ما دینک، تو ہم کہیں گے کہ دین ہی الاسلام، وہ کہیں گے کہ صدقتا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تیرا دین اسلام ہی ہے، کیونکہ تو زندگی ایسی گزار کے آیا ہے۔ تیسرا سوال، ماذا تقول بحق ھذا الرجل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ میرے نبی کا نام کیا ہے؟ یہ آسان جواب نہیں ہے کہ کیا اس قبر میں ہم کہیں کہ میرے جی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، میں ان کا محبوب، عاشق، ان کا ماننے والا، ان کا پیروکار، میری جان ان پہ قربان، ہم تو ان کا نام سنتے تھے، تمہاری نظریں جھک جاتی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی کہ ہمارے پیارے پیغمبر۔ میرے عزیز بھائیوں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، بلکہ ایک سوال کیا گیا، اگر آج نبی کریم اس بازار میں آ جائیں اور آ کر ایک ایک بندے سے ملیں کہ اے میرے امتی، میں تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو کیا ہم ان کو منہ دکھانے کے لائق ہیں بطور مسلمان؟ کاروبار کیسا کر رہے ہو، تمہارا لین دین معاملات کیسے ہیں، تمہارے ماں باپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اولاد کے ساتھ کیسے ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں تمہارے، محلے دار تو تم سے تنگ نہیں، ہمسایوں کے ساتھ کیسے چل رہے ہو، عبادات کیسی چل رہی ہیں؟ ہم تو سر نہیں اٹھا سکیں گے اللہ کے حبیب کے سامنے، بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عربی کلمہ پڑھنا ابو جہل کو آتا نہیں تھا؟ ابو جہل کو عربی ہم سے کہیں زیادہ آتی تھی۔ یہ جملہ پڑھنا ان کو پتا تھا کہ جملہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوا جاتا، ورنہ وہ تو اگر 2025 کے مسلمان کو دیکھ لیتے نا کہ 2025 کا مسلمان اس طرح کا ہونا ہے، وہ تو تسبیحاں پڑھ دیتے کہ اے محمد ہمارا تو اختلاف ہی کو نہیں، بھئی نماز بھی نہ پڑھو، روزے بھی نہ رکھو، حج بھی نہیں کرنا استطاعت کے باوجود، ظلم بھی کرنا ہے، سود بھی لینے ہیں، رشوت بھی لینی ہے، قتل بھی کرنے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں بھی کرنی ہیں، آپس میں بھی دست و گریبان غیبت بھی کرنی ہے، شرابیں بھی عام ہیں، تو دین میں مشکل کیا ہے؟ پڑھا دو کلمہ، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے دیکھا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب یہ دین میں آیا نا تو ان کی زندگیاں 100% تبدیل ہو گئی ہیں۔ ہم تو میٹھا میٹھا اور پسند کا دین اپنا کر باقی سارا چھوڑ دیتے ہیں نا، صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ابو بکر جو ریشم کا کاروبار کر رہے ہیں، جب دین میں آئے ہیں تو ٹاٹ نما کپڑا پہنا ہوا صدقے خیرات کیے جا رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر، مالدار، جب دین میں آئے ہیں تو 700 اونٹ قربان کر دیا بما ساز و سامان غزوہ تبوک کے اندر۔ جب دین کے اندر آئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کا داڑھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، کٹنے مرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ جب دین کے اندر آئے ہیں تو خود نہیں کھا رہے، دوسروں کو کھلائے جا رہے ہیں۔ بھوکا رہ لیا، میرا ہمسایہ بھوکا نہ سو۔ جب دین کے اندر آئے تو مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، آدھا گھر دیوار کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آدھا تمہارا ہے، میرا آدھا باغ کھجور کا تمہارا ہے، بیوی بچے چھوڑ آئے ہو تو میری بیٹی کا رشتہ لے لو، تم میرے دین میں بھائی ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابو جہل نے دیکھا کہ یار یہ اتنی قربانی دینے والے لوگ، یہ ہوتا ہے مسلمان؟ میرا اور آپ کا اسلام کیا اسلام ہے عزیز بھائی؟ ہم تو بڑا سکون والا اسلام بسر کر رہے ہیں نا۔ ہم اس مسجد میں جس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اس وقت کی مسجد نبوی سے بڑی لگژری مسجد ہے، چھت کھجور کے پتوں کی، صف نیچے تھی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے نا، بارش ہو جانی تو داڑیاں چہروں کے اوپر کیچڑ لگ جایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ایئر کولر ہوتے ہیں مساجد میں، اے سی لگے ہوتے ہیں، کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اتنی سہولیات، وضو کی واش روم بنا دیے گئے، لائٹیں، ہر چیز سہولیات دے دی گئیں کہ اے اللہ کے بندے صرف آ کر نماز پڑھ لے۔ پانی کی اتنی قلت ہوتی تھی کہ تیمم کے احکام نازل ہوئے ہیں، پانی نہیں ملتا تھا، جاڑے کا موسم، جمع ہوا پانی، وضو کیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، باتیں یہ بڑی
غور طلب ہیں، نبی کریم کی سیرت کو پڑھیں اور صحابہ کرام کی۔ آپ یقین مانیے اگر ہم نے صحیح معنوں میں اچھا سچا اور پکا مسلمان بننا ہے نا، ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، ہم حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ جب دین اسلام میں انہوں نے قدم رکھا تو انہوں نے اپنی زندگیاں بدل کے رکھ دی، اور ہمارے اندر بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا؟ اگر ہم یہ سارے کام ہر معاملے میں اپنے پیارے پیغمبر کو یاد رکھیں گے، یا رسول اللہ میں اپنے بچے کی تعلیم کے لیے قدم اٹھانا چاہتا ہوں، تو نبی کو سوچیں، اے اللہ کے نبی میں گھر سے باہر نکلنا چاہ رہا ہوں، نبی کریم نے کیا آداب بتائے، کون سی دعا بتلائی؟ میں گھر میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں، کون سی دعا بتلائی؟ میں سونا چاہ رہا ہوں، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں کروٹ لیں، سر کے نیچے ہاتھ رکھیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ میں اپنے نبی کو بھولوں ہی نہ روزانہ، تو جب قبر میں جاؤں گا وہ کہیں گے ماذا تقول بحق حاضر رجل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ نبی و رسولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرا نبی میرا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ میں اپنے معاملات میں ان کو بھولتا نہیں تھا۔ اور اگر ہم بلا بیٹھے نا تو اس سوال کا جواب نہیں آنا۔ تو عزیز بھائیو، پھر آخرت میں سپلیمنٹری نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ میں نے شروع میں بتایا کہ بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے امتحان ہوتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں دوبارہ پیپر، پھر فیل ہو گیا ایک بار پھر پیپر دے لو۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ کویسچن پیپر نہیں بتایا گیا تھا کہ چانس پھر دے دو بچے کو۔ اللہ نے کویسچن پیپر آؤٹ کیا ہے کہ 3 سوال یہ، حشر کے دن نماز کا سوال، روزی کہاں سے کماتے رہے، کہاں پہ خرچ کرتے رہے، جوانی کن کاموں میں گزاری، اور اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کرتے رہے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ عالم دین سے سوال ہونا ہے اور آپ سے نہیں ہونا، یا آپ سے ہونا ہے عالم دین سے نہیں ہونا۔ جس بندے کو جتنا جتنا علم ہے، عمل کتنا کیا ہے اس پر، اس کا سوال اللہ نے کرنا ہے قیامت کے دن۔ اگر کوئی بندہ کہے نا جی میں تو بچپن سے کسی مدرسے میں نہیں گیا، میرے ماں باپ نے تو عربی میں قرآن پاک پڑھایا تھا، دین کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں کس چیز کا نہیں پتہ ہے بحیثیت مسلمان؟ پتہ نہیں ہے شراب حرام ہے، پتہ نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا اپنی قبر میں جہنم کا گڑھا بنانے کے مترادف ہے، پتہ نہیں ہے کسی کا حق کھانے سے میری پکڑ ہو جانی ہے، سود رشوت کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ کہ یہ حرام ہے، سارے ہی پتہ ہیں، عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کھجور کی ایک گٹھلی یا کچھ حصہ دے کر بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچا لو، یعنی کہ صدقہ خیرات کی تلقین ہے۔ یہ ہر جمعے کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوتا ہوں بھائیوں سے کہ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی ہے اپنے ہاتھ سے دنیا میں خرچ کر جائیں، مرنے کے بعد ہمارا مال ہمارا نہیں رہنا، ہماری اولاد کا ہو جائے گا نا۔ کوئی نیک صالح اولاد ایسی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے کوئی صالح ثواب، کوئی خرچ، کوئی ان کے لیے کام کروا دے، ورنہ جو اپنے ہاتھ سے آج دنیا میں خرچ کر کے چلے گئے نا ہم، وہ ہمارا ہے، باقی ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو اس مسجد کے معاملے میں اوپر کوئی کام ہو رہا ہے، قاری صاحب بتا رہے تھے، تو جو بھائی جتنا تعاون کر سکتا ہے نا اپنی ذاتی حیثیت میں وہ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک